السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے اردن کے شاہ عبداللہ دوم پاکستان پہنچ گئے ہیں. پرتپاک استقبال کیا گیا ہے اور اس وقت وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں. ان کی اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. سینٹ انتخابات کی بات کریں گے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز تھا. 4 بجے یہ وقت ختم ہو گیا. یہ مرحلہ اختتام پذیر ہوگا. موسم کی بات کریں گے. کل سے ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. انسان کو مریخ پر پہنچانے کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو. دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین راکٹ ایک کار کو لے کر خلا میں روانہ ہوا ہے. بات کریں گے کچھ کراچی میں ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. لیکن شہریوں نے 3 روزہ دودھ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. اس کی کیا اپڈیٹس ہیں آج بات کریں گے پروگرام میں. ہرے بھرے میدانوں میں تو آپ نے کرکٹ دیکھی ہوگی لیکن برف پوش پہاڑوں کے درمیان کرکٹ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میچ جاری ہے. کرکٹ کے بڑے سٹارز سوئٹزرلینڈ میں سینٹ موٹز میں میچ کھیل رہے ہیں. اس میچ کی کیا تفصیل ہے آپ کو آگاہ کریں گے. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں آپ نے جان لی. ان کی تفصیل ہوگی. ان پر تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی. رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. وہ فکر اگر کام تو آزادی افکار. انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. خصوصی افراد قوم کا سرمایہ ہیں. اپنے سرمایہ کی حفاظت کیجیے. انہیں زندگی کی شاہراہ پر چلنے، سماجی تعلقات استوار کرنے، تعلیم و تربیت، اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور روزگار کے حصول میں ان سے تعاون کیجیے. سفید چھڑی بصارت سے محروم افراد کی علامت ہے. سفید چھڑی کا احترام کیجیے. سوچیے ذمہ داری کے ساتھ. ایک انسان اور اچھے مسلمان کی حیثیت سے یقیناً خدمت خلق ہمارا اولین فریضہ ہے. لیکن صرف مالی امداد کر دینا کافی نہیں. اس امداد کو اس کے اصل مستحق تک پہنچانا ہی دراصل خدمت خلق ہے. اپنی دی ہوئی امداد کو اپنی نظر کے سامنے وقت کا تھوڑا سا حصہ دے کر اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ضرورت مندوں کے کام آئیں. بیماروں کو دوا پہنچائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صاف پانی کی سبیل لگائیں، گلی محلوں کی صفائی کرائیں. یہی خدمت خلق ہے. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت. مسلمان ایک امت.
एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आपको बताएं कि सदर ममनून हुसैन ने उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया और उसके बाद वो पीएम हाउस पहुंचे हैं। पीएम हाउस में भी उनके लिए जबरदस्त इस्तकबाल की तैयारी कर रखी थी और उनको फ्लाई पास भी दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और अब उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। पीएम हाउस में वो मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी उनके हमरा मौजूद हैं। दीगर जो गुजरा हैं और उनके साथ जो वफ़द आया है वो भी इस मौके पर मौजूद है और वन ऑन वन मुलाकात भी होनी है और इसके अलावा वफूद की सतह पर भी मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान बहुत पुराने जो ताल्लुकात हैं उसमें एक और कदम उठाया गया है और उर्दन के शाह अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान का उनका ये दौरा जो है वो 2 रोज़ा है और इस दौरे के दौरान वो बहुत सी मुलाकातें करेंगे और जो आप देख रहे हैं विजुअल्स, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान आमद पर। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा रियाज बरकी ने। हमें आगाह करेंगे अपडेट से। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने हमें ज्वाइन किया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला पहुंचे हैं पाकिस्तान, क्या अपडेट्स रही इस मौके पर? जी, जिस तरह भी आपने बताया और देखा कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज जब पाकिस्तान पहुंचे तो सदर ममनून हुसैन ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इस तरह भरपूर इस्तकबाल होता है। एक सरबराह मुमलिकत का 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद बाज़ाब्ता जो इस्तकबालिया तकरीब है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। जब उर्दन के शाह अब्दुल्ला वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो शाहिद खाकान अब्बासी ने उनका इस्तकबाल किया। फिर इस मौके पर जो मामूल की जिस तरह गार्ड ऑफ ऑनर होता है कि दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए, उनको मुसल्लह अफवाज के जो दस्ते हैं उन्होंने सलामी पेश की। और आजकल एक और जो इसमें एक फीचर ऐड किया गया है, जब भी कोई सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान आता है कि उसको पाकिस्तान के जो अंदर तैयार होने वाले JF-17 थंडर हैं उनकी सलामी दी जाती है। ये खसूसी एजाज होता है जिस सरबराह मुमलिकत और हुकूमत को दिया जाता है और इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के उस मुल्क के साथ ताल्लुकात कितने डीप रूटेड हैं, कितने क्लोज हैं। और वैसे भी पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान एक न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन है, 2 तरफा ताल्लुकात हैं, बल्कि कई आलमी उमूर पर भी दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। दोनों मुल्क OIC के भी मेंबर हैं। तो अक्सर जो इंटरनेशनल फोरम्स पे होता है एक दूसरे के जो मुश्तरका मफादात के हवाले से जो भी इशूज होते हैं वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। सही। अच्छा रियाज, इस दौरे में उनकी जो मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं उनके हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी से अभी तो 1-on-1 मुलाकात है पहले। उसके बाद दोनों मुल्कों के जो वफूद हैं वो उस मुलाकात में शामिल हो जाएंगे। फिर वफूद की सतह पर दोनों सरबराहों के दरमियान मुलाकात होगी, मुज़ाकरात होंगे। तो उसमें यह है कि एक तो 2 तरफा ताल्लुकात हैं, फिर दूसरा यह है कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से ख़ुसूसन जो तिजारत है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के जो मौक़े हैं उस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मसरूफियात हैं और कल जो है उनकी सदर ममनून हुसैन से भी मुलाकात है। उसमें भी जो अहम जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं, फिर कुछ इलाकाई है। अच्छा, जिस तरह रियाज आपने हमें आगाह किया कि वो पहुंचे हैं, इस दौरे में मुलाकातें भी उनकी होंगी। उर्दन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि डीप रूटेड हैं। जितने भी मशरिक़ वस्ता में मसाइल हैं उनके हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा एक मस्बत किरदार अदा किया है, आवाज़ उठाई है, खासतौर पर जो फ़लस्तीन का मसला है और उर्दन ने कश्मीर के मामले में हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है। तो ये जो मामलात हैं, जो तस्वीर तलब मसाइल हैं, वो उनके हवाले से क्या कोई एक्सपेक्टेड है, कोई बात होगी इसमें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तो यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तो खासे पुराने हैं, लेकिन ये जो 80s की सेंचुरी है उसमें ये ताल्लुकात में खासा इजाफा हुआ है। लास्ट टाइम जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम है
انہوں نے 2005 میں بھی پاکستان کا وزٹ کیا تھا، اس میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں تعاون، پھر خطے میں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ خاص طور پہ اردن، کیونکہ اردن کو جو مشرق کی جو بیت المقدس تھا تو 1961 سے پہلے یہ اس کا انتظام اردن کے پاس ہوا کرتا تھا، اس لحاظ سے بھی پھر امریکہ کی طرف سے جب یہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دیا گیا، اس کے بعد بھی دونوں ملکوں کی کردار بہت اہم ہو گئے ہیں، کیونکہ اردن تو ہے، اس میں امریکہ خود اردن کو جو ہے خطے میں نہ صرف ایک مؤثر ثالث بلکہ استحکام کا باعث سمجھتا ہے۔ پاکستان دنیا میں دوسرا بڑا مسلمان ملک ہے، انڈونیشیا کے بعد پاکستان کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا اقوام متحدہ میں اس ایشو پر پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، تو مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان اور اردن مل کر جو ہے کام کرتے ہیں۔ اچھا، جو وفد آیا ہے شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ، کیا تجارت کے حوالے سے بھی کچھ یادداشتوں پر دستخط، کچھ معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں؟ یہ بالکل، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ ایک وفد ہے سرمایہ کاروں کا اور تاجروں کا، اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جو ہے وہ اس وقت تقریباً کوئی 55 ارب کے ڈالر کے قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ وقت اس لیے بھی ساتھ ان کے آیا ہے کہ ایسے مواقع تلاش کیے جائیں کہ ان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے، اور جو دو طرفہ جو تجارت ہے اس کا حجم کس طرح بڑھایا جائے، خاص طور پہ جو توانائی کے شعبے ہیں اس میں بھی کام ہو رہا ہے، تجارت سرمایہ کاری کے حوالوں سے بھی ہوگا۔ جی بہت شکریہ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے شاہ عبداللہ دوم کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے، اور انہوں نے بتایا کہ ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں، 1-on-1 ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے ہوگی، اس کے بعد جو وفد آیا ہے اس وفد کے ساتھ بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، آگے بڑھیں گے، کچھ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج آخری دن تھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، 4 بجے تک کا وقت تھا، اور یہ کاغذات نامزدگی اب جمع کرانے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں اوور آل اس سینٹ کے انتخاب میں جو نشستیں خالی ہوئی ہیں، جو سینیٹر ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور سندھ سے 12 خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 سینیٹرز شامل ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں۔ 11 مارچ کو 104 میں سے سینٹ کے 52 ممبران ریٹائر ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 26 ممبران جو سینیٹرز تھے ان میں سے 18 ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے 27 میں سے 9 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے فاٹا کی بات کی جائے تو اسلام آباد سے 2 اور فاٹا سے 1، فاٹا سے بھی 4 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ JUIF کے 5 میں سے 3 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں عوامی نیشنل پارٹی کے 6 میں سے 5 اور تحریک انصاف کے 7 میں سے 1، مسلم لیگ کے جو 4 سینیٹرز تھے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اب جو نئے انتخاب ہونے ہیں ان میں ان 52 سینیٹرز کا انتخاب ہونا ہے، اور جانچ پڑتال ہوگی 9 فروری کو، اور پھر اس کے بعد حتمی فہرست 15 فروری کو جاری کی جائے گی، اور اس کے بعد 16 فروری تک کینڈیڈیٹس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب سے 9 امیدوار سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں۔ پنجاب سے اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 3 امیدواروں نے جو کاغذات نامزدگی ہیں جمع کرائے ہیں، کاف لیگ کے 1 رکن نے جمع کرائے ہیں، آزاد نے 2 جمع کرائے ہیں۔ کیا مزید ڈیٹیلز ہیں ہمیں آگاہ کریں گے ہارون شنواری، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، یہ ترجمان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا بتائیے گا، 4 بجے کا وقت ختم ہوا، کتنے اب تک کاغذات نامزدگی آپ لوگوں کو موصول ہو چکے ہیں اوور آل؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے میں خیبر پختونخوا جو ہمارا صوبہ ہے اس میں ہمیں جنرل سیٹ کے لیے ہمیں 20 کاغذات نامزدگی وصول ہو چکے ہیں، ٹھیک، خواتین کے لیے 8 اور ٹیکنوکریٹ کے لیے 6، ٹھیک۔ اس کے بعد پنجاب میں جو ہیں آباد میں، تو پنجاب میں ہمارے پاس جو ہیں وہ جنرل سیٹ کے لیے 21 کاغذات جمع کرائے گئے ہیں، خواتین کے لیے 5، ٹیکنوکریٹ کے لیے 5 اور مائنورٹی کے لیے 3۔ یہاں پہ مائنورٹی کی سیٹ بھی ہے تو اس کے لیے 3 ہے، یہ ٹوٹل 34 ہو گئی۔ اس کے بعد آپ سندھ پہ آ جائیں تو سندھ میں ہمارے پاس جو ہیں وہ 23 جنرل پہ ہوئی ہیں اور ٹیکنوکریٹ پہ 11 ہوئی ہیں، مائنورٹی بھی یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ 4 کاغذات جمع ہوئے ہیں اور خواتین کے 9 ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 47 جو ہیں وہ سندھ میں جمع ہوئی ہیں
اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ہمارے بلوچستان پہ. تو بلوچستان میں جنرل کے لیے 15 ہوئی ہیں اور ٹیکنوکریٹ کے لیے 7 ہوئی ہیں اور خواتین کے لیے جو ہیں وہ 6 ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسلام آباد اور فاٹا کی جو ہیں اس میں تو ابھی دن ہے کا ان کا آخری دن نہیں ہے لیکن ان کا آج دوسرا دن تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے اسلام آباد کے لیے ایک کاغذات نامزدگی جمع ہوئی ہیں مشاہد حسین صاحب کی ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ اور فاٹا میں آج نل کوئی بھی جمع نہیں ہے. اچھا. یہ پورے پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتایا. اور یہ اسلام آباد اور فاٹا کے لیے کب تک کاغذات جمع کرائے جا سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے سینٹ فاٹا اور اسلام آباد کے لیے اس میں لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 12 ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کل 52 سینیٹرز ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان 52 کو ریپلیس کرنے کے لیے جو انتخابات ہونے ہیں ان کے لیے یہ تمام تر کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں اور تمام جماعتوں نے جمع کروائے ہیں. جی اس میں یہی ہے کہ چونکہ سینٹ اپر ہاؤس ہے اور یہ ایک پرماننٹ باڈی ہے تو اس میں ہر 3 سال بعد جو ہیں اگلے 6 سالوں کے لیے سینیٹر ریٹائر ہوتے ہیں اور نئے منتخب ہوتے ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے نا اب 52 کے لیے ہم یہ خالی ہو رہے ہیں اور اس کے لیے 3 مارچ کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اچھا 3 مارچ کو تو ہوگی پولنگ اور اب جب کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں تو آگے جانچ پڑتال کل کا دن رکھا گیا ہے اور اس کے بعد پھر آگاہ کیجیے گا؟ نہیں جی اس میں یہ ہے کہ جانچ پڑتال کے لیے جو ہمارے پاس آگے جو شیڈول کے مطابق ہے تو آج اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ فار پبلیکیشن آف نیمز آف دا نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ان کے جو نام چھاپے جائیں گے وہ 9 تاریخ کو ہے کل. ٹھیک ہے. پھر جو ہے اسکروٹنی کے لیے جو ہے وہ 12 تاریخ ہے. 12 جو ہے 12 فروری وہ اسکروٹنی ہوگی. تو اسکروٹنی صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک سرکاری اوقات میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسکروٹنی کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ہمارے چاروں صوبائی الیکشن کمشنر اپنے اپنے صوبوں کے لیے ریٹرننگ آفیسر ہیں سینٹ الیکشن کے لیے. اور اسلام آباد کے لیے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ہیں اور فاٹا کے لیے ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکشن جو ہیں وہ ہیں. تو جو ان کے فیصلوں کے خلاف جو اسکروٹنی کے بعد جو اپیل دائر کر سکیں گے اپیلیٹ کورٹ میں جو کورٹ کا آلریڈی سب تمام کورٹس کا اعلان ہو چکا ہے تو وہ 15 تاریخ تک جو ہیں وہ اس پہ ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کے خلاف لوگ جا سکیں گے. تو اس کے بعد 17 تاریخ جو ہے 17 فروری وہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی ڈسپوزل آف. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ سے مزید ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. ہارون شنواری ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب بات کریں گے سلمان غنی صاحب سے. سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور ایک ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا کے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. جو ایک غیر یقینی کسی کیفیت تھی سینٹ کے انتخابات کو لے کر, بہت باتیں ہوئی کہ سینٹ کے انتخابات ہونے سے پہلے ہی حکومت کو چلتا کر دیا جائے گا, اپوزیشن اس قسم کی باتیں کرتی رہی. لیکن اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کاغذات نامزدگی آج جمع ہوئے ہیں تو یہ تو چھٹ گئی. بالکل ٹھیک ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے مختلف کوارٹر کی جانب سے جن میں خدشات اور خطرات کی بات کی جا رہی تھی وہ ختم ہوئے ہیں اور سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع ہے. لیکن ایک بات جو امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح پاکستان کے جمہوری سسٹم کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے تھے, امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایوان بالا کے لیے مختلف پولیٹیکل پارٹیز اب سنجیدہ لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے ایک ہارس ٹریڈنگ کا رجحان, یہ ایک نیا سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ کا رجحان عام ہوگا تو اس سے سسٹم بھی بدنام ہوگا اور خاص طور پہ ایوان بالا جو پاکستان کا سب سے سنجیدہ ایوان ہے اس میں سنجیدہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا. لیکن جو لوگ روپے پیسے کی بنیاد پہ آگے آئیں گے وہ نہ تو سسٹم کی مضبوطی کا باعث بنیں گے اور نہ ہی پاکستان کی ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارے اس سسٹم میں کوئی ایسا فلا ہے
جس طرح بات کی جاتی ہے کہ ہر بار جب سینٹ کے انتخابات کی بات ہوتی ہے تو اسی طرح پیسہ لگانے کی بات بھی کی جاتی ہے، اپوزیشن بھی کرتی ہے، حکومت بھی کرتی ہے، اس قسم کی تمام تر باتیں. شیدل، ایک تو آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے، لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جو سسٹم کے اندر روپے پیسے کا کھیل ہے، اس نے پاکستان کے جمہوری سسٹم کو پہلے بھی بدنام کیا ہے اور اب بھی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی جس کا بلوچستان میں وجود ہی نہیں ہے اور اس کا لیڈر یہ بات کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے بلوچستان کی حکومت کو گرایا اور اب وہاں سے وہ اپنے سینیٹرز منتخب کروانے کی بات کر رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس پولیٹیکل پارٹی پہ جو پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل کی مضبوطی کی دعوے دار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اہل سیاست کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے رجحانات عام ہوں گے تو نہ سسٹم مضبوط ہوگا اور خود انہیں بھی اس طرح کے سوالات جو آج عوامی اور سیاسی سطح پر کھڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے جواب دہ ہونا تو ہم راستہ نہیں روک سکتے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس روپے پیسے کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ہم کوئی راستہ نہیں روک سکتے، کوئی ایسا نیا نظام نہیں وضع کر سکتے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے انتخابی اصلاحات کے دوران جو مسلسل میٹنگز چل رہی تھی اس میں یہ بات آنی چاہیے تھی، لیکن انتخابی اصلاحات بھی جس طرح کی صورتحال کے اندر فائنل ہوئی ہیں اس میں بھی پاکستان کے اندر ایک محاورۂ تناؤ اور کشمکش کی صورتحال تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر وہی صورتحال طاری ہے کہ ایک طرف پاکستان کے اندر جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے، سینٹ کے انتخابات کی تیاریاں ہیں، عام انتخابات کی طرف پیش رفت شروع ہے اور دوسری طرف یہ روپے پیسے کی ریل پیل اور خاص طور پہ ہارس ٹریڈنگ کا رجحان جو ہے یہ سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ سوچنا پاکستان کے اہل سیاست اور خود پارلیمنٹ کا کام ہے. دیکھیں ہم تو جو صورتحال ہوتی ہے، جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں. اچھا، اب سینٹ میں انتخابات کے بعد جو صورتحال پیش آئے گی اس حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ جماعتیں بالکل ہی سینٹ سے غائب ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس طرح مسلم لیگ کاف ہے. تو یہ پارٹیز کے لیے بھی اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈرا بیک ہے کہ ایک جماعت بالکل ہی اس پروسیس سے آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ کی کاف جس بنیاد پہ بنی تھی اور اب جو اس کی صورتحال ہے کہ اگر کاف لیگ میں کوئی سنجیدہ ایلیمنٹ تھا تو وہ پاکستان میں مسلم لیگ نون نے اپنی گود لے لیا ہے. سید مشاہد حسین کو صاف لے کے انہیں اسلام آباد سے سینٹ کا امیدوار بنایا ہے. میرا نہیں خیال دیکھیں پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی سینٹ کے اندر موجود ہوں گی. سادہ اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہوگی، نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہوگی، نمبر 3 پہ پی ٹی آئی ہوگی. بڑی جماعتیں سینٹ کے اندر موجود ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ادارہ ایوان بالا ہے، اس میں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا جو پروسیس اس وقت انتخابات کا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اہل سیاست کو اس ساری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے اور خاص طور پہ جو روپے پیسے کی ریل پیل آپ ایک بات شیدل نوٹ کریں کہ کوئی پارٹی بھی اسے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی. کیا یہ بات خطرناک نہیں ہے؟ بالکل خطرناک ہے، بالکل خطرناک ہے اور یہ اس پورے نظام کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہر بار سینٹ کے انتخابات میں نظر آئے گی تو اس سے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. آخری سوال کہ جو سندھ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، جو کراچی میں خاص طور پر ایم کیو ایم کے درمیان ایک رفٹ پیدا ہوئی ہے ان انتخابات سے پہلے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا پی ایس پی کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ جو باقی جماعتیں ہیں جو کراچی میں اور سندھ میں آپریٹ کرتی ہیں، ان کو فائدہ ہوگا ایسا؟ دیکھیں آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے ایم کیو ایم کے اندر، لیکن ایم کیو ایم کے اندر اس طرح کی صورتحال ماضی کے اندر بھی طاری ہوتی رہی ہے اور کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو بالآخر انہیں اکٹھا کر دیتے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں اکٹھا کر دیا جائے گا اور اگر کوئی فلاز رہ گیا تو اس کا فائدہ یقیناً پیپلز پارٹی اٹھائے گی. صحیح، بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی، اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس اہم معاملے پر سینٹ انتخابات کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ کچھ شکوک و شبہات جو تھے ان انتخابات کو لے کر وہ تو ختم ہوئے، لیکن اس وقت جو ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، جو پیسہ لگانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک تشویشناک ہے. اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو جو جمہوریت کے حوالے سے اپنی قربانیاں دیتے رہی ہیں ماضی میں، ان کو سوچنا ہوگا کہ اس معاملے کو، اس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ انتخابات کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہاں پر لیں گے اب ایک چھوٹی سی بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور عام خبریں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے.
जब कोई हमें छुपकर हाथ लगाएगा हम किसी बड़े को बताएंगे। हम बच्चे मिलकर अपनी हिफाजत सीखेंगे, हम आंखें उठाकर बोलेंगे हम बच्चे मिलकर ताकतवर अब हो जाएंगे। तो फिर आप लोग भी बताएंगे? हम बताएंगे। मैं भी बताऊंगी। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज़। मैं हूं शहजाद रज़ा। कानून का ये सबसे बड़ा असूल नहीं है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैप को अगर आप पढ़े तो ये बिल्कुल उल्टा है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान अमेरिका के अभी और मुस्तकबिल में, आप क्या समझते हैं, क्या नौयत होगी? पाकिस्तान से वो पाकिस्तान की जो हैसियत है उसके मुताबिक ताल्लुकात रखें, अफगानिस्तान के हवाले से न रखें, सिर्फ टेररिज्म के हवाले से न रखें। कि आईन की बालादस्ती हो और उसके मुताबिक लोगों की राय की कदर की। अगर टकराव होना होता तो हम ये काम न करते, हम वो टकराते। हमने ये जो रैली निकाली है इतनी बड़ी, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने करते ना। अगर हमने टकराना होता, हमने नहीं टकराना था। हजारों का टकराव हम ये समझते हैं मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। जब हमें सामने ग्लेशियर्स और ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आते हैं, वी आर मोर एनर्जेटिक एंड मोर मोटिवेटेड।
بریک کے بعد خوشامدید بات کریں گے کراچی میں دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس پر شہریوں نے اب رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے 3 روزہ بائیکاٹ کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ کیا صورتحال ہے، مسئلہ ہے کیا؟ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے انفارمیشن سیکرٹری ہیں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے راؤ غلام رسول صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مسئلہ ہے کیا۔ راؤ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ کراچی میں جو دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ پیسے بڑھائے گئے ہیں، شہری پریشان ہیں اس پر، کیا اصل بات ہے، کیا خبر ہے کیا اصل؟ ابھی تک تو جی دودھ کی قیمتیں کوئی بڑھائی نہیں گئی ہیں۔ اچھا، سرکاری طور پر جی ابھی تک تو دودھ کی قیمتیں کوئی بڑھائی نہیں گئی ہیں۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ کمشنر صاحب نے بلایا ہوا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے بھی جو بات ہوگی دیکھ کے طے کر لی جائے گی، لیکن دودھ پہ بحران ہے جی۔ بحران ہے کیا؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں جو کراچی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بحران اصل میں ہے کیا؟ بحران سر اصل میں یہ ہے کہ ایک ٹیکہ لگتا تھا بوسٹن، ٹھیک ہے، وہ بوسٹن ٹیکہ جو ہے وہ بند ہو گیا، سپریم کورٹ نے اس کو بین لگا دیا۔ اب بین لگانے کے بعد سر وہ جو دودھ ڈراپ ہو گیا، 55 لاکھ لیٹر دودھ کراچی کے اندر پرووائڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ دودھ کی کھپت آ گئی ہے 50% کم ہو کے 35 لاکھ لیٹر تک، ٹھیک ہے، تو دودھ کا بحران ہے، دکانیں جلدی بند ہو رہی ہیں، دودھ گیس پرولی سے اتنا جا نہیں پا رہا، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دودھ کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اچھا، ایسا کوئی بھی تو ابھی آپ ہماری کتنے روپے لیٹر دودھ فروخت کر رہے ہیں کراچی میں؟ ابھی 85 روپے لیٹر ہی دودھ فروخت ہو رہا ہے کراچی شہر کے اندر سرکاری نیرکوں کے اوپر۔ ہماری ایسوسی ایشن نے کوئی بھی قیمت بڑھانے کا اعلان نہیں کیا ہے ابھی، اور کمشنر صاحب سے ہم مسلسل رابطے میں ہیں، کمشنر صاحب نے ہمیں بلا بھی لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی قیمتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، تو کتنی قیمت رکھ سکتے ہیں اس کی کہ عام صارف کی پہنچ میں رہے یہ دودھ، اس سے کیونکہ یہ بچوں کی خوراک ہے، یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے خوراک کا، تو کتنی قیمت آپ سجیسٹ کریں گے، کتنی ہونی چاہیے آپ جس میں آپ کا بھی نقصان نہ ہو؟ سر اگر ہمارے نقصان کی اگر آپ بات کریں گے تو کم از کم 120 روپے لیٹر دودھ فروخت ہونا چاہیے کراچی شہر۔ اچھا، 120 روپے لیٹر دودھ فروخت ہونا چاہیے پورے پاکستان میں، لاہور میں، فیصلہ آباد میں، لاڑکانہ میں، میرپور خاص سٹی میں، حیدرآباد میں 100 روپے سے اوپر دودھ بک رہا ہے سر۔ ٹھیک، یہ بوسٹن کے بحران سے پہلے کی صورتحال ہے۔ ٹھیک، اب جو بوسٹن کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 120 روپے لیٹر ڈیری فارمرز کو ملنا چاہیے ریٹ۔ اچھا، تو جس سے ہماری صنعت مقروض بھی نہیں ہوگی اور ہم بہتر تو اور کیا اچھا دودھ۔ سندھ حکومت میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ آپ بتا رہے ہیں شہری انتظامیہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، کمشنر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، سندھ حکومت کا کیا سٹانس ہے اس پہ؟ سندھ حکومت کا کوئی سٹانس نہیں ہے، کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا، صوبائی وزیر لائیو اسٹاک نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہم سے، مراد علی شاہ چیف منسٹر کو خطوط لکھے گئے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا، کمشنر صاحب کو بھی خطوط لکھے گئے تھے، ان کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن کل کمشنر صاحب نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ جی میں آپ کو دودھ کے بھاؤ دیتا ہوں، آپ آ جائیں میرے سے بیٹھ کر بات کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے خوش آمدید ہے، امید ہے کہ اس سے بہتری ہوگی، آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ کمشنر صاحب نے جو آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کیا، امید ہے کہ یہ اچھی آپ کی ملاقات رہے۔ بہت شکریہ۔ راؤ غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انفارمیشن سیکرٹری ہیں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے۔ کراچی میں دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے دنیا کے طاقتور ترین راکٹ کے حوالے سے جس کو پہلے خلائی مشن پر بھیج دیا گیا ہے، فالکن ہیوی اس کا نام ہے، اور یہ فلوریڈا سے اسی جگہ سے بھیجا گیا ہے جہاں سے جو راکٹ بھیجا گیا تھا چاند پر جب انسان نے پہلا قدم رکھا تھا۔ اس کمپنی کا نام اسپیس ایکس ہے، یہ امریکی کمپنی ہے جس نے اس کو تیار کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے اس کو خلا میں بھیجنے کا کہ اس کو طاقتور ترین بنا کے اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ مریخ پر جو انسان نے قدم رکھنا ہے، مریخ پر جو انسان نے جانا ہے، اس کی یہ راہ ہموار کرے گا۔ ایک ایسا پاورفل مشین، ایک پاورفل راکٹ بنا کر بھیجا تاکہ مریخ تک انسان پہنچ سکے۔ اب جو بھیجا گیا ہے اسپیس میں، اس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ایک ٹیسلا کار کو بھیجا گیا ہے اور ایک مجسمے کو مریخ کے مدار میں بھیجا گیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اتنا پاورفل بنایا جائے تاکہ یہ مریخ پر جو ہے وہ رکھ سکے قدم۔ تاہم اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اسپیس ایکس کے جو سربراہ ہیں ایلن مسک، ان کا کہنا ہے کہ 50-50 چانس ہے اس کی کامیابی کا،
تاہم اس کی جو ڈیزائننگ ہے، اس کی جو انجینئرنگ ہے، اس کو اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو پاورفل بنایا جائے، طاقتور ترین بنایا جائے، تاکہ یہ اس مدار کو کراس کر کے مریخ تک پہنچ سکے. اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین راکٹ ہے جس کو اس خلائی مشن پہ بھیجا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں، کیا اس مدار میں داخل ہوتا ہے. ٹیسلا کار اور ایک مجسمہ اس راکٹ میں موجود ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ موسم کی. موسم کے حوالے سے جو محکمہ موسمیات ہے اس کی یہی اپڈیٹس ہیں کہ کل سے ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان میں، وہ زیادہ شمالی علاقہ جات میں ہوا تھا، شمالی پنجاب میں ہوا تھا، اسلام آباد میں ہوا تھا. تو یہ وہ علاقے تھے جہاں پر بارش ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو باقی شہر ہیں، خاص طور پر جو جنوبی پنجاب اور سندھ کے بالائی علاقے ہیں، وہاں پر بارش نہیں ہوئی. اس پر ہم پوچھیں گے کیا وہاں پر بھی ایکسپیکٹیشن ہے یا نہیں. ڈاکٹر محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے موسمیات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو بارشوں کا سسٹم آ رہا ہے، برف باری کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہے، یہ بتائیے گا یہ کب تک رہے گی اور کیا دیگر جو پنجاب کے علاقے جہاں بارش نہیں ہوئی وہاں پر بھی ہوگی؟ دیکھیں شیر دل، یہ جو خشک موسم ہے یہ غیر معمولی حد تک طویل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گندم کی فصل کو بارانی علاقوں میں کافی سٹریس میں چلی گئی ہے گندم کی فصل. لیکن انشاءاللہ اب اس ویکینڈ سے یعنی کمنگ بلوچستان اور فاٹا کے بعض علاقوں میں لائٹ رین ہوگی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جو ڈرائی اسپیل ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ملک کے بالائی علاقوں میں انکلوڈنگ خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر کے علاقوں میں ایک اچھا اسپیل ہوگا. اور باقی اس مہینے کے 3rd ویک میں تو بہت اچھی بارشیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا، 3rd ویک میں جو بارشوں کا سسٹم آئے گا وہ پھر پورے پاکستان میں بارشیں برسائے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے شمالی علاقہ جات میں اور جو پنجاب کے بالائی علاقے ہیں وہاں پر ہوئی ہے صرف بارش پچھلے سیکشن میں. جو پچھلا اسپیل تھا وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ بالائی علاقوں تک محدود تھا، لیکن یہ جو اسپیل ہوگا یہ پاکستان کے 60% علاقوں میں انکلوڈنگ جنوبی پنجاب ایک اچھا اسپیل دے دے گا، بلکہ اس مہینے میں 2 سے 3 اسپیل ہوں گے. جی صحیح. اور جو گندم کی فصل کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں اس میں بہتری آئے گی؟ ہاں بالکل. دیکھیں یہ بارانی علاقوں میں جس میں پوٹوار کے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے بارانی علاقے اور کچھ بلوچستان کے بھی بارانی علاقے ہیں جہاں گندم کی فصل جو اسٹینڈنگ کراپ ہے اس کو ایک اچھی بارش چاہیے. تو ان تمام علاقوں میں بارانی علاقوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ 7 اور 8 ڈیز میں نا یا اگلے ہفتے کے مڈ میں یا اینڈ پہ ایک اچھا اسپیل ہوگا. باقی اس میں سنو فال بھی ہوگی. سنو فال بھی. اور کراچی اور سندھ کی بات کریں تو یہاں پر بھی اسی دوران جب نیکسٹ فیز میں آئے گا تو یہاں پر بھی بارش ہوگی؟ نہیں، یہ جو اسپیل ہے اس میں فی الحال کراچی میں تو کوئی زیادہ چانس دکھائی نہیں دیتا، لیکن سندھ کے جو بالائی علاقے ہیں انکلوڈنگ جیکب آباد، سکھر کے علاقے وہاں لائٹ رین ہوگی. ویسے اس ویکینڈ کے دوران کراچی میں بادل آئیں گے. اچھا، اور ٹیمپریچر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ٹیمپریچر ڈراپ ہے ان بارشوں کے بعد مزید ہم سردی کی ایکسپیکٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ہوگی؟ بالکل. دیکھیں شیردل، اس دفعہ ونٹر رینز جو ڈیلے ہیں یہ کنٹینیو کریں گی مارچ کے مڈ یا اینڈ تک. تو آپ کا ونٹر سیزن بھی مارچ کے مڈ یا اینڈ تک ایکسٹینڈ ہوگا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور موسم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، آخر میں ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. جس طرح ہرے بھرے میدانوں میں اسٹیڈیمز میں میچ ہوتے ہیں، اب برف پر بھی میچ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ مورٹس جو سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے وہاں پر میچ کھیلا جا رہا ہے. جو سہواگ ڈائمنڈز ہیں اور آفریدی رائلز ہیں ان کے درمیان پہلا میچ ہو رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ پہلے میچ کی اپڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ 164 رنز بنائے ہیں 9 وکٹوں کے نقصان پر 20 اوورز میں ڈائمنڈز نے، اور 165 رن کا ٹارگٹ دیا ہے. سہواگ نے زبردست اننگز کھیلی ہے، 62 رنز بنائے ہیں، 5 چھکے 4 چوکے انہوں نے مارے ہیں. دلشن نہیں پرفارم کر سکے، جے وردھنے نہیں کر سکے، ہسی رن آؤٹ ہو گئے. 40 رنز اینڈریو سائمنڈز نے بنائے جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے. محمد کیف بھارت کے 19 رنز بنائے. جو پاکستانی کھلاڑیوں کی بات کی جا رہی ہے، شعیب اختر نے 4 اوورز کیے، 32 رنز انہوں نے کھائے ہیں اور 2 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. عبدالرزاق زبردست بالنگ کی ہے، انہوں نے 4 اوورز میں 18 رنز لے کر 4 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. یا کلس کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے، ان کی بھی پٹائی ہوئی ہے. گرانٹ ایلیٹ کی بھی پٹائی ہوئی ہے. برف کے اوپر یہ جو بالنگ ہو رہی ہے، یہ جو فیلڈنگ ہو رہی ہے. اور ہم جو شاہد آفریدی ہیں انہوں نے 3 اوورز کرائے ہیں، 21 رنز انہوں نے دیے ہیں، ایک کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیا. تو جو رائلز کی ٹیم ہے اس میں شاہد آفریدی موجود ہیں، شعیب اختر، عبدالرزاق، یا کالس،
گرام سمتھ موجود ہیں، وٹوری ہیں، مکلم ہیں، گرانٹ ایلیٹ ہیں، مونٹی پنسر ہیں، اویس شاہ ہیں اور میٹ پرائر ہیں. یہ وہ ٹیم ہے جو اب بیٹنگ کرے گی. جو ڈائمنڈز کی ٹیم تھی جنہوں نے بیٹنگ کی، انہوں نے زبردست اسکور ایک جو ہے بورڈ پر رکھا ہے. 165 کا ٹارگٹ دیا. سہواگ اس ٹیم میں موجود ہیں. ٹی ایم دلشن، جے وردھنے، مائیکل ہسی، اینڈریو سائمنز، محمد کیف، جوگندر شرما، رمیش پوار موجود ہیں، ارجیت اگارکر، ظہیر خان، لاست ملنگا. بھارت سے زیادہ تعلق ہے اس ٹیم کا جو سہواگ کی ٹیم میں کھیلیں. ڈائمنڈز کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر بھارت کے کھلاڑیوں سے ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ٹارگٹ کو کیسے اچیو کرتے ہیں. بڑے بیٹسمین بھی اس میں موجود ہیں، شاہد آفریدی خود موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ میدانوں میں، ہر ایک میدانوں میں چھکے چوکے لگاتے رہے ہیں، اب برف کے میدان پہ وہ کتنے چھکے چوکے لگاتے ہیں. دوسری اننگز کا آغاز اب سے کچھ دیر کے بعد ہو جائے گا. تو یہ اپڈیٹس تھیں کچھ سینٹ مارٹنز میں جو آئس کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، برف پہ جو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. ایک زبردست ایکسپیرینس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا میدان برف سے ڈھکا ہوا ہے اور صرف ایک اسٹرپ جس پر بالنگ ہو رہی ہے وہ موجود ہے، اور بڑے ہیوی موٹے کپڑے پہن کر یہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. خاص طور پر یورپ میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے، سوئٹزرلینڈ میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے ایک اچھا اسٹیپ ہے. جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ امریکہ میں ایک کرکٹ کے فروغ کو دینے کے لیے، کرکٹ کو بڑھانے کے لیے ایک اسٹیپس لیا گیا تھا، آل اسٹار کرکٹ ٹورنامنٹ رکھا گیا تھا. اس میں اب برف کے اوپر کرکٹ کھیلی جا رہی ہے جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کرکٹ کے فین فالوئنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.